أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارحين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. اس سے پہلے قوم عاد قوم سمود کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء کو بھیجا، اس قوم نے انکار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئے۔ اس قوم کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اپنی کاریگری پر گھمنڈ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ہنر دیا تھا، اس ہنر پر ناز کیا کرتے اور ایسے گھر بناتے تھے جیسے ہمیشہ اسی گھروں کے اندر ان کو رہنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی، نبی کو ستانا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا ان کا مشغلہ تھا، ان کا شیوہ تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو عذابات آئے اس کا تذکرہ کیا۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ صالح علیہ السلام کو سمود کے بعد میں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ قوم بھی بڑی نافرمان تھی، صالح علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دیتی اور انہیں جادوگر کہتی۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو تم ایک پہاڑ سے، ایک چٹان سے گابن اونٹنی نکال کے بتاؤ۔ اونٹنی ہونی چاہیے اور وہ بھی گابن ہونی چاہیے کہ باہر آتے ہی وہ بچہ دے دیں، فرمائش کی۔ تو پھر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر معجزات کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ساروں کو جمایا جائے، سارے قوم کو جمایا گیا۔ سارے قوم کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو پھر چٹان سے، پہاڑ سے گابن اونٹنے کے لیے نکلتے اس نے بچہ دیا۔ اب جب لوگوں نے معجزہ دیکھا تو بہت سے لوگ تو مکر گئے کہ تم تو جادوگر ہو، تم نے جادو کے ذریعے سے کیا ہے، اور بعض لوگوں کو مجبوراً ماننا پڑا، تو بعض لوگ ماننے پر مجبور بھی ہوئے، مگر پھر بھی اپنی نافرمانی سے باز نہیں آئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کو ستانے لگے، یہاں تک کہ اس اونٹنی کو مارنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ اس اونٹنی کا معاملہ ایسا تھا کہ وہاں پر پانی کا ایک کنواں تھا، ایک ہفتہ اونٹنی پانی پیتی اور ایک ہفتہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام ہوتا۔ جس ہفتہ اونٹنی پانی پیتی تو پورے سارے کنویں کا پانی پی جاتی، تو سارا ہفتہ پر لوگ اس اونٹنی کا دودھ پی کر گزارا کر لیتے اور ایک ہفتہ لوگ پانی پی لیتے۔ تو اس وقت میں ایک بادشاہ تھا، بڑا جابر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، اور وہ اپنی سگی بھانجی پر فریفتہ ہو گیا، یا اپنے محرمات میں سے کسی پر فریفتہ ہو گیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اس سے نکاح کیا جائے۔ صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کر روکا کہ سگی بھانجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، چونکہ وہ اسے محبت کیا کرتا تھا، عورت بھی اسے محبت کیا کرتی تھی۔ تو وہ بغاوت پر اتر آیا اور پلاننگ کی کہ کیا کیا جائے۔ صالح علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، اس سے پہلے ان کی اونٹنی کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، 9 لوگوں کو تیار کیا گیا۔ اس وقت میں ایک خوبصورت، بہت خوبصورت عورت تھی،
اس عورت نے کہا کہ اگر اس اونٹنی کو مارو گے تو میں اپنی بیٹی سے نکاح کراؤں گی، اپنے خود میں تمہارے نکاح میں آؤں گی۔ تو اس عورت کی محبت کے چکر میں لوگوں نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے اور اونٹنی کو مار دیا۔ بچہ دوڑ کر اسی چٹان میں غائب ہو گیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، بڑا سخت عذاب آیا، چیخ و پکار، جس کی وجہ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور بارش ایسی خطرناک بارش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی انبیاء کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب کہا ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو۔ ہر نبی کی یہی دعوت تھی، ہر نبی کی یہی بات تھی کہ ڈرو اللہ سے اور اس کی اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اس کام پر ہم تم سے مزدوری نہیں چاہتے، کوئی اجرت نہیں چاہتے کہ تم اس خیال سے کہ اگر یہ دعوت دیں گے تو پھر انہیں اجرت دینا پڑے گا، یہ مت سوچو کہ ہم اس کام پر کچھ بھی اجرت نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا اجر تو ہم اللہ کے پاس لیں گے، ہمیں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہیے۔ انسان کو بھی جب کوئی نیک کام کرے نیت یہی ہونی چاہیے کہ اس کا اجر ہمیں اللہ سے لینا ہے، دنیا میں اس کا ہمیں اجر نہیں چاہیے۔ دنیا میں اجر نہیں چاہیے اس سے کیا مراد ہے کہ بعض دفعہ خیالات آتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو پھر اللہ مجھے ترقی دیں گے، اللہ مجھے بلند کریں گے، اللہ مجھے مشہور کریں گے، یہ خیالات آتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ضمنی چیزیں ہیں۔ جب انسان اللہ کے دین میں لگ جاتا ہے تو اس کی شہرت کا ہونا، اس کی عزت کا ہونا، لوگوں کے دلوں میں محبت کا آنا، یہ تو ضمنی چیزیں ہیں، یہ تو آ کر ہی رہیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان اگر نیک کام، اچھا کام اونٹ کے کوہان میں بھی بیٹھ کر یا پہاڑ کے اندر چھپ کر بھی کرے گا تو اللہ اس کی اچھائی کو ظاہر کر کے رہیں گے۔ جو اللہ اچھائی کو اس کے ظاہر کرنا ہی ہے تو پھر ہم بتا کر، ہم اپنی نیتوں کو خراب کر کے اس عمل کو کیوں ضائع کریں؟ اس لیے جو بھی ہمارا کام ہو، ہماری نیت یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اس کام سے مجھے دنیا میں کچھ اجر نہیں چاہیے، بلکہ ہم آخرت کے اندر اللہ اس کے اجر کو ہم لیں گے۔ ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نیتوں کے اندر کھوٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے اجر کا کچھ بھی ثواب نہیں ملتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اعمال کا ذخیرہ رکھنا چاہیے، اعمال کرتے رہنے چاہیے، تاکہ کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ انسان بڑے بڑے عمل کر کے یہ سوچتا ہے، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، بہت سارے بڑے بڑے اعمال کر کے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے عمل کیے ہیں، میری تو نجات ہو جائے گی، اس امید پر نہیں رہنا چاہیے۔ ساری زندگی عمل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو کوئی ایک عمل پسند آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی نمازیں، یہ ساری چیزیں پڑھ کر آیا، اللہ کو کوئی ایک آدھا پسند آ گئی، وہ ہلکی سی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک انسان 1000 سال اس نے عبادت کی، جب وہ مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسے میرے فضل سے جنت میں بھیج دو۔ اس نے کہا یا اللہ پھر میرے 1000 سال کی عبادت کا کیا ہوگا؟ میں نے 1000 سال تیری عبادت کی ہے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ بندے یہاں پر میرے فضل سے جنت میں جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ پھر میری عبادت کیا ہوگی؟ میں نے مقبول عبادت کی ہے، اور کیا بھی تھا اس نے مقبول عبادت، تبھی تو اللہ بول رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تو اپنی عبادت کی بنیاد پر جانا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں، اس سے ذرا جہنم کی سیر کرا کر لاؤ، ذرا جہنم بتا کر لاؤ۔ تو فرشتے اسے لے گئے، جیسے جیسے وہ جہنم کے قریب جانے لگا اس کی حالت بگڑنے لگی، اتنی بگڑی کہ اس کی زبان باہر آ گئی پیاس کے لیے، ترسنے لگا۔ اس نے کہا فرشتوں سے پانی دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ فرشتوں نے کہا یہاں ہر چیز کی قیمت ہے، قیمت دینی پڑے گی۔ اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ ایک گھونٹ پانی کے لیے 500 سال کی عبادت دینا پڑے گا۔ اس نے کہا جان بچی تو پھر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کہا کہ میری عبادتوں میں سے 500 سال کی عبادت لے لو اور مجھے ایک گھونٹ پانی دو۔ اس نے ایک گھونٹ پانی پیا، کچھ اطمینان ہوا، اور ذرا قریب گیا تو پھر اور پیاس لگی۔
کہا کہ اور مجھے پانی چاہیے، کہا کیا پانی نہیں ملے گا، قیمت ادا کرنی پڑے گی، کہا کیا قیمت ہے، کہا کہ اور 500 سال کی عبادت، کہا کہ لے لو، اب دے دیا، اب کچھ باقی نہیں رہا، اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا، اللہ نے کہا کہ بندے بتا اب کس کے فضل سے جائے گا جنت میں، کہنے سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا اللہ انسان کچھ بھی کر لے جنت میں آپ ہی کے فضل سے جائے گا۔ تو بڑے بڑے اعمال کر کے اس امید پر نہ رہیں کہ آپ میرے پر جنت واجب ہے، میں جنت میں ضرور جا کر رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک آدھا بھی پسند آ گئی، ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا اجر تم اللہ کے پاس لیں گے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہاں پر ہمیشہ اطمینان سے رہو گے، ہمیشہ خوشی خوشی دنیا میں تم رہو گے؟ فی جنات وعیون، باغات میں ہمیشہ رہو گے، ودروع ونخل، اور کھیتوں میں موج کرو گے، کھجوروں کے باغات میں رہو گے، طلعها حضیم، جس کا مغز بہت زیادہ ہوتا ہے، ان چیزوں میں تم ہمیشہ رہو گے۔ جیسے آج کے لیے بولا جائے محلات میں تم ہمیشہ رہو گے، جس کو تم سجا کر بنا کر گاڑیوں کے اوپر خرچ کرتے ہو، ان میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ہنر دیا تھا کہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے، یہ بھی، اور خوشی خوشی کے اندر رہتے تھے، کیونکہ جب کوئی اللہ کی طرف سے آفت آتی تو معمولی گھروں کا گر جانے کا اندیشہ، ٹوٹ جانے کا اندیشہ، چھت گر جانے کا اندیشہ، تو انہوں نے کہا کہ ایسے گھر ہی نہیں چاہیے۔ پہاڑوں کے اندر یہ رہتے تھے تو بڑے بڑے پہاڑ میں انہوں نے گھر بنانے شروع کر دیے، زلزلے کی فکر نہیں، طوفان کی فکر نہیں، کہتے کہ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، بڑے بڑے ہال بناتے، کچن بناتے اور ان کو سجاتے اور سنوارتے اور پہاڑوں کے اندر زندگیاں گزارتے ہیں۔ ایک ایک گھر کو اتنی محنت سے، اتنی دل لگی سے یہ بناتے کہ ایک ایک گھر بنانے کے لیے 70-80 سال لگ جاتے ہیں انہیں، اور اسی میں ان کی زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں، ایسا سنوارتے ان گھروں کو۔ تو پھر اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور گھروں کے اندر اپنی کئی سالہ زندگیاں لگا کر خوش ہوتے اور ناز کرتے کہ میرا گھر ایسا ہے، میرا گھر ایسا ہے۔ تو اللہ نے اس سے پہلے آیت میں وہی کہا کہ تم ان چیزوں میں ہمیشہ رہنے والی تھوڑی ہو، تمہیں تو چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر خوشی کس بات کی ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو۔ آج بھی وہ کھنڈرات تبوک کے راستے میں، وہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں جہاں پر ان لوگوں نے اپنے مکانات بنائے تھے، آج بھی ویران پڑے ہوئے ہیں، کوئی رہنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وحشت، ایک دہشت طاری ہوتی ہے وہاں سے گزرنے والوں پر۔ اور نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرتے کہتے ہیں یہاں سے جلدی جلدی نکلو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف کرنے والوں کی پیروی نہ کرو، بے جا خرچ کرنے والوں کی پیروی نہ کرو، کہ تمہارا مال لگانا بے جا جگہ ہے اور اسراف ہے۔ آج بھی اسراف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اسراف کیا چیز ہے؟ ضرورت سے زائد تمام چیزیں اسراف ہیں، تمام چیزیں اسراف ہیں، بلکہ عبادتوں میں بھی اسراف ہے۔ مثال کے طور پر غسل کرنے گیا، ایک بکٹ میں انسان پانی نہا سکتا ہے مگر 2 بکٹ لے رہا ہے، یہ اسراف ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک لوٹے میں وضو ہو سکتا ہے، 2 لوٹا استعمال کر رہا ہے، 3 لوٹا۔ آج ہمارا وضو کا معاملہ اور غسل کا معاملہ تو سب سے زیادہ اسراف میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا کہ جتنے میں، اسی لیے نبی علیہ السلام پانی ناپ کر نہاتے تھے کہ اتنے میں میرا غسل ہوگا، تو اتنے میں غسل ہو جاتا تھا، اور ہو جاتا ہے، ایک بکٹ میں آرام سے غسل ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے، طہارت حاصل ہو جاتی ہے، ایک لوٹے میں وضو ہو جاتا ہے۔ اور اس سے زائد کا، اسی لیے پہلے زمانے میں یہ نل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بس لوٹے رکھ دیے جاتے تھے کہ انسان لوٹے سے پانی لے اور لے کر وضو کرے۔ اس سے 2 فائدے ہوتے تھے، ایک تو پانی کم خرچ ہوتا، اور دوسرا ایک سنت زندہ ہوتی کہ وضو کا پانی بچا ہوا انسان پی سکتا تھا۔ آج ان نلوں نے تو اس سنت کو بھی ختم کر دیا، اور اسراف ہر انسان کے اندر آ گیا، ہر انسان کے اندر آ گئی۔ یہ ایک چال ہوتی ہے کہ مسلمان عبادت بھی کرے تو اسراف کے ساتھ میں کریں، یعنی عبادت اتنی بہترین چیز ہے، اس کے لیے جائے تب بھی گنہگار بن کر جائے، اس لیے آج وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، تم اسراف کرنے والوں کی پیروی مت کرو۔
الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، صلح نہیں کرتے، فساد مچاتے ہیں، لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے شروع میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد کرتے ہیں۔ آج بس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فساد مچاتے ہیں۔ کیا فساد مچاتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے جا کر برائیاں بیان کرتے ہیں، خرابیاں بیان کرتے ہیں، اور سامنے آ کر اپناپن ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فساد مچانا یہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دیں گے دنیا کے قیامت کے اندر۔ دنیا میں بھی ان کے چہروں سے رونقیں چھین لی جائیں گی، ان کے عبادتوں سے لذتیں چھین لی جائیں گی۔ آج بہت سارے ہیں اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے بھی ان چیزوں میں مبتلا ہیں کہ سامنے کچھ ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے بارے میں اپنے اس کے پیٹھ پیچھے برے خیالات بھی مت لاؤ، کہ ایک انسان کو ہم نے دیکھا دل میں بات آ رہی ہے کہ یہ انسان برا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ برے خیالات بھی مت لاؤ، حق نہیں بنتا ہے۔ ہم کتنے اچھے ہیں وہ دیکھ لیں ہم، کہ ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ آج تو سر عام بہتان لگایا جاتا ہے کہ اور باتیں ہوتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں دوسروں کے بارے میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت میں جب ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کریں، یہ سوچیں کہ ہم نے جو زندگی بھر کمایا ہے، جب تک ان کی باتوں میں لگے ہیں، ایک ایک کر کے ساری عبادتیں ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں، اور ایک ایک کر کے ان کی برائیاں ہمارے کھاتے میں آ رہی ہیں۔ جب انسان یہ سوچ لے گا تو پھر برائی سے باز آ جائے گا۔ قالو، انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، لگتا ہے تم بہت بڑے جادوگر ہو۔ انہوں نے جادوگر کہا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ ما انت الا بشر مثلنا، اگر تم ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو، فأتی بآیت ان کنت من الصادقین، تو لاؤ کوئی نشانی اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو۔ خدا کا پیغمبر کہتے ہو تو کوئی تو نشانی ہونی چاہیے، کوئی تو نشانی ہونی چاہیے۔ فأتی بآیت ان کنت من الصادقین، تو لاؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ قال هذه ناقۃ، تمام کو جمایا گیا اور صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ سے اور کہا قال هذه ناقہ، یہ تمہارے لیے اونٹنی ہے جو چٹان سے نکلتی اس نے بچہ جنام۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گی۔ جس دن اونٹنی پانی پیے گی، سارا پانی پی لے گی، تم اس کا دودھ استعمال کرو، اور دوسرے دن تمہاری پانی کی باری آئے گی۔ ولا تمسوها بسوء، مگر یاد رکھنا اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا، برائی کا ارادہ نہ کرنا۔ فیاخذکم عذاب یوم عظیم، اگر اس اونٹنی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا سخت عذاب بھیجیں گے۔ مگر ان لوگوں نے برائی کا ارادہ کیا کیا، بلکہ پلاننگ بنائی وہ بھی عورت کے لیے۔ عورت بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے عورت۔ اس کا مکر قید عظیم کہا بعض جگہ، کہ اس کا عورت کا مکر تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو عورت کے لیے ان لوگوں نے اس کام کو کیا اور اللہ کا عذاب آیا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، جب اللہ کا عذاب دیکھا ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے نادمین، شرمندہ ہوئی۔ موقع اسی لیے کہتے ہیں توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے تک موقع ہے، توبہ کر لو اللہ معاف کر دیں گے۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، مغرب سے سورج طلوع ہو گیا، اب اگر توبہ کرنا چاہو گے تو توبہ نہیں ہوگی۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا تو شرمندہ ہو گئی، مگر ان کا شرمندہ ہونا، نادم ہونا کچھ کام نہیں دیا۔ فأخذهم العذاب، عذاب نے آ کر انہیں پکڑ لیا۔ ایسا عذاب، چیخ و پکار اللہ کی طرف سے، بڑا سخت عذاب ان لوگوں پر آیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ وما کان اکثر المؤمنین، مگر اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس امت کو کہا جا رہا ہے یہ نشانیاں سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ تمہارا رب زبردست حکمت والا مہربان ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بات نہ ماننے پر جو عذابات ہیں اس کا تذکرہ کیا، اور قوموں پر جو عذابات آئے ان کا تذکرہ کیا، اور دو باتوں پر خصوصی طور پر توجہ دلائی گئی کہ انسان جتنا بھی بہترین گھر بنا لے، جتنا بھی خوبصورت بنا لے، اس گھر میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کو منتقل ہونا پڑے گا، اس کا ٹھکانہ پھر قبر ہی ہوگا۔
اس لیے ان چیزوں پر جیسے میں نے کل بھی کہا کہ جب اللہ کسی کے مال کو ضائع کرنا چاہتے ہیں تو اسے مٹی پر لگا دیتے ہیں کہ وہ غاری مٹی پر اپنے مال کو ضائع کرتا رہتا ہے. کتنا بھی عالی شان گھر بنا لے اس میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے بلکہ اس کو چھوڑ کر نکل جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی برائی فساد والا کام کرنے سے اللہ نے روکا ہے اور کہا کہ اس کے لیے بھی انسان کو سخت سزا دی جائے گی اور اس کا خمیازہ دنیا میں بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں تو ملنے ہی والا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو دنیا میں عذاب ملا اور آخرت میں نہ ملے. دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا متعین کر کے رکھیں اور ضرور دیں گے. اور فساد نہیں مچانا، دنیا کے اندر فساد سے ایک دوسرے کی برائی بیان کر کے آپس میں لڑوانا، یہ ساری چیزیں فساد. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اسراف کا کام، اسراف چاہے عبادتوں میں ہو، چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں ہے. جو انسان اسراف کرتا ہے وہ بھی سخت گنہگار ہے، اس لیے اسراف سے بچنے کی بھی تاکید دی گئی ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.